پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی، اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی، 233.89۔ ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی۔ کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی، اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پیٹرول مزید 24 روپے 3 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 233 روپے 79 پیسے تک پہنچ گیا۔ ڈیزل کے نرخ 59 روپے 16 پیسے اضافے کے ساتھ 263 روپے 31 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کا ریٹ 29 روپے 39 پیسے بڑھ گیا، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ پی ٹی آئی حکومت کے معاہدوں کے سبب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے نون لیگ کو ٹریپ کرنے کے لیے چالیں چلی، مزید مشکل فیصلے بھی کرنا پڑیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، حکومت لینے کا فیصلہ ہمارا تھا، یہ بوجھ بھی ہمیں اٹھانا ہوگا، مشکلات کے بعد آسانی بھی آئے گی، مصدق ملک کی یقین دہانی۔ بیس روز میں پیٹرول تقریباً 84 روپے فی لیٹر مہنگا، 26 مئی کو 30، 2 جون کو پھر 30 اور آج 24 روپے 3 پیسے اضافہ کیا گیا۔ 3 ہفتے میں ڈیزل کے نرخ 120 روپے لیٹر بڑھا دیے گئے۔ مہنگائی کی دہائی دیتے عوام کی قوت خرید جواب دے گئی۔ گورنر کی طلب کردہ اجلاس میں پنجاب کا بجٹ پیش، مجموعی حجم 3226 ارب، آمدن کا تخمینہ 2329 ارب روپے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، تنخواہوں میں 15، پینشن میں 5% اضافہ، مزدور کی کم از کم اجرت 25,000 روپے ماہوار کرنے کی تجویز، عام آدمی کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 200 ارب روپے کا خصوصی پیکیج، مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص، صوبے میں صحت کارڈ کے تحت علاج کی سہولت صرف مستحق افراد کو ملے گی، 1 جولائی سے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کا اعلان۔ مشکل حالات کے باوجود ٹیکس فری اور عوام دوست بجٹ پیش کیا، جنوبی پنجاب تعلیم، صحت اور سماجی شعبوں کی ترقی کے لیے وسائل میں خاطر خواہ اضافہ، تنخواہیں بڑھنے سے ملازمین کو ریلیف ملے گا، سستے آٹے کے علاوہ 134 ارب روپے کے رعایتی پیکج کے تحت اشیاء خورنوش کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے گی، صوبے میں کینسر کے مریضوں کو ادویات مفت ملیں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز مزید اقدامات کے لیے پرعزم۔ اجلاس آلریڈی چل رہا ہو، اس کے ساتھ دوسرا اجلاس کی جو وہ نہیں ہو سکتا۔ ڈپٹی اسپیکر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کو گورنر کسی کا نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اجلاس کرنا یا نہیں کرنا۔ گورنر کون ہوتا ہے؟ یہ ہاؤس ہے، ہاؤس کا تقدس گورنر نے برباد کیا ہے، جو غیر جمہوری کام انہوں نے کیا ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں ضرورت ہوگی ان کو۔ اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اجلاس نہیں بلا سکتا، گورنر پنجاب نے ایوان کا تقدس پامال کیا، چودھری پرویز الہی کی میڈیا ٹاک۔ عجلت میں پہلا سیشن برخاست کر کے نیا سیشن بلایا گیا، بلیغ الرحمان کے تینوں اقدامات غیر آئینی ہیں، راجہ بشارت کی گفتگو، دوست مزاری کو ڈی سیٹ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالت جائیں گے، میاں محمود رشید کا اعلان۔ اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر اسپیکر صاحب کو رجوع کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے۔ میں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا،
میں نے ایک کلیریفیکیشن دی آن بہاف آف دا سروسز چیفs آف پاکستان آرمڈ فورسز. بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس میٹنگ میں سروسز چیفs کی طرف سے اور DJSI کی طرف سے بالکل واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی کسی قسم کا سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. یہ رائے نہیں تھی, یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی اور اس کا فیکٹس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق یہ انپٹ دی گئی وہاں پہ. وٹ ایور کمیشن, وٹ ایور فورم از ڈیسائیڈیڈ فار دس ٹو ٹیک دس ٹو اے لاجیکل کنکلوژن, the institution will provide complete assistance. گزشتہ روز کوئی سیاسی بیان نہیں دیا. یہ رائے نہیں, انٹیلیجنس بیس انفارمیشن تھی. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ شامل نہیں تھا. یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا. حکومت جوڈیشل کمیشن بنائے یا کسی اور فورم پر تحقیقات کرائے, تعاون کریں گے. DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا انٹرویو. پہلے کھلاڑیوں کی لفظی الغار, اب کپتان کی للکار. اسد عمر اور شیریں مزاری کے بعد ترجمان پاک فوج کے بیانات پر عمران خان خود میدان میں کود پڑے. کیا DG ISPR فیصلہ کریں گے کہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, فیصلہ نہیں. کہتے ہیں کون فیصلہ کرے گا کہ مداخلت ہوئی یا نہیں؟ سپریم کورٹ کو چاہیے جوڈیشل کمیشن بنائے اور تحقیقات کرائے. PTI چیئرمین کا سوشل میڈیا پر سوال جواب سیشن. جس کی ذمہ داری بنتی ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا, یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے قومی سلامتی کا دفاع کرنا, بلکہ اولین ذمہ داری تو بنتی ہے منتخب جو لیڈرشپ ہے قوم کی, جس کو عوام نے ووٹ دے کر بھیجا, ان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے, اگر قومی سلامتی کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے دفاع کرنا ہے. سیاست دانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر DG ISPR کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. DG ISPR سیاسی معاملات کی تشریح نہ کریں. قومی سلامتی کی پہلی میٹنگ میں شیریں مزاری اور میں شریک تھا. حقائق یہ تھے کہ پاکستان کو سائفر دھمکی ملی. کہا گیا تحریک کامیاب ہو گئی تو سب معاف ہو جائے گا, ورنہ پاکستان تنہا رہ جائے گا. اسد عمر کی پریس کانفرنس, تحقیقات ہونے تک معاملہ ختم نہیں ہوگا. چاہتے ہیں دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو. شیریں مزاری کا اظہار خیال. ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے, جس کا سلسلہ 8 مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا. پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیہ جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں. اگر جھوٹا بیانیہ کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں. پھر آپ نے 8 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کیوں خاموشی رکھی؟ ایک طرف بیرونی سازش کا شور, دوسری جانب کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کا 8 ماہ پہلے سے علم تھا. عمران خان اداروں پر حملوں میں مصروف, الزام تراشی کرنے والے جھوٹے بیانیے کی ترتیب تو سیدھی کر لیں. مریم اورنگزیب کی تنقید. سابق حکومت نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. منی گالا بنا ہوا تھا, وزیر اطلاعات کا الزام. وزیر اعظم کا خصوصی اقتصادی زون رشقائی کا دورہ. پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. شہباز شریف کی دوست ملک کو سرمایہ کاری کی دعوت. سی پیک کے تحت اقتصادی زون کی تکمیل کا عزم. بہادری کا صلہ. وزیر اعظم نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور کو ملاقات کے لیے بلوا لیا. جلتے آئل ٹینکر کو آبادی سے دور لے جا کر لوگوں کی جانیں بچانے والے شیر احمد اور فیصل بلوچ کو خراج تحسین. تمغہ شجاعت کے لیے بھی نامزد کی. عطا تارڑ وزیر داخلہ پنجاب ہوں گے. صوبائی حکومت نے قلمدان سونپ دیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری.
مانی لانڈرنگ کیس FIA نے مسلم لیگ کے رہنما چودھری مونس الہی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. 2 ملزم گرفتار. پرویز الہی کی کردار کا تعین بعد میں کیا جائے گا. FIR کا متن. FIA کٹنے کے بعد مونس الہی گرفتاری دینے FIA آفس پہنچ گئے. مقدمہ دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار. کوئی نوٹس ملا نہ کوئی خوفزدہ ہوں. ٹی وی پر رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ 72 کروڑ روپے کا کیس ہے. شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف 16 ارب کے مقدمات میں کافی پیش رفت ہو چکی، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا. کاف لیگی رہنما کی میڈیا ٹاک. آج صبح 8:30 بجے دوبارہ پیش ہونے کا اعلان. مانی لانڈرنگ کیس میں مونس الہی کی گرفتاری کا فیصلہ PTI دور میں ہوا. تحقیقات بھی سابق حکومت میں ہوئیں. قاف لیگی رہنما ناراض نہ ہوں، خاطر جمع رکھیں. یہ عمران خان ہی کا تحفہ ہے. رانا ثناء اللہ کا جواب. چوبیس کروڑ 50 لاکھ کے اثاثوں کے مالک شہباز شریف 14 کروڑ کے مقروض. عمران خان کے اثاثوں میں 6 کروڑ روپے اضافہ، 14 کروڑ کی سطح پر پہنچ گئے. بلاول بھٹو 1 ارب 60 کروڑ، آصف زرداری 71 کروڑ 42 لاکھ کی جائیداد کے مالک. شاہ محمود قریشی 21 کروڑ 96 لاکھ، اسد عمر 68 کروڑ 71 لاکھ اور شیخ رشید کی اثاثوں کی مالیت 15 کروڑ 98 لاکھ روپے. الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی. N240 کراچی میں ضمنی الیکشن آج ہوگا. تیاریاں مکمل. مختلف جماعتوں کے 25 امیدوار آمنے سامنے. 203 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار. پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا. مجموعی طور پر 1500 اہلکار تعینات ہوں گے. وزیر خارجہ کا دورہ ایران. بلاول بھٹو کی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کا تہنیتی پیغام پہنچایا. دورہ پاکستان کی بھی دعوت. اور ICC نے ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. بابر اعظم بدستور نمبر 1، امام الحق کی 1 درجہ ترقی، دوسری پوزیشن حاصل کر لی. بالنگ کیٹیگری میں ٹرینٹ بولٹ سر فہرست. شاہین افریدی 2 درجے ترقی کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گئے.